السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے، اپنی پریپریشن بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ تو ہم NCERT کی 8 کلاس کی بک جو جان پہچان ہے اس کے چیپٹر سالو کر رہے تھے جو اسٹیٹ کے سلیبس میں شامل ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ کیا چیپٹر ہے۔ چیپٹر ہے ابن سینا، جو کہ ایک سائنسداں تھے، ان کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ ابو علی ابن سینا اس زمانے کے سائنسداں تھے جب اس علم نے زیادہ ترقی نہیں کی تھی۔ انہوں نے اپنی محنت، لگن اور ذہانت سے سائنس کو بہت فروغ دیا، فروغ یعنی ڈیولپمنٹ، ترقی دی، بہت بڑھایا۔ ابن سینا بخارا کے قریب ایک قصبے میں پیدا ہوئے۔ ان کی باقاعدہ تعلیم کی ابتدا 6 سال کی عمر میں ہوئی۔ 10 سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کیا۔ اس کے بعد ریاضی، فلسفہ اور فلکیات کی تعلیم ایک مشہور عالم عبداللہ الناطلی سے حاصل کی۔ ابن سینا کو علم طب اور تحقیق سے دلچسپی تھی۔ تحقیق یعنی ریسرچ۔ انہوں نے طب میں بڑی مہارت حاصل کی اور اس علاقے میں ایک قابل حکیم کی حیثیت سے پہچانے جانے لگے۔ طب کو بولتے ہیں یعنی ڈاکٹری کو۔ ایک بار کا واقعہ ہے، انہوں نے طب میں بڑی مہارت حاصل کی اور اس علاقے میں ایک قابل حکیم کی حیثیت سے پہچانے جانے لگے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بخارا کا بادشاہ اتنا بیمار ہو گیا کہ اس وقت کے تمام طبیبوں نے جواب دے دیا۔ طبیب یعنی کہ جو طبیب بولتے ہیں ڈاکٹر کو، اور طبیبوں یعنی بہت سارے ڈاکٹرز، یہ طبیب کی جمع ہے۔ ابن سینا کو بادشاہ کے علاج کی غرض سے طلب کیا گیا۔ ابن سینا نے جی لگا کر ایسا علاج کیا کہ کچھ ہی دنوں میں بادشاہ صحت یاب ہو گیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے انعام کے طور پر ابن سینا کو شاہی کتب خانے کا ناظم مقرر کیا۔ کتب خانہ یعنی لائبریری کو کہتے ہیں۔ اس وقت ان کی عمر صرف 16 یا 17 سال کی تھی۔ اس واقعے سے ابن سینا کی شہرت میں 4 چاند لگ گئے۔ اب دور دور سے لوگ ان کے پاس علاج کی غرض سے آنے لگے۔ انہیں دوسرے ملکوں میں بھی بلایا جانے لگا۔ وہ نئی نئی دوائیں بھی بناتے اور ان کا استعمال کر کے ان پر تحقیق بھی کرتے۔ اطمینان اور خوشحالی کا یہ زمانہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ وہ 20 برس کے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یعنی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے کچھ ہی دنوں بعد بخارا کا بادشاہ بھی چل بسا۔ یہیں سے ابن سینا کی پریشانیوں کا دور شروع ہوا۔ ایک 1001 عیسوی میں ابن سینا بخارا سے جرجان آ گئے۔ یہیں ان کی ملاقات البیرونی، ابو نصر عراقی اور ابو سعید جیسے علماء اور صوفیاء سے ہوئی۔ کچھ عرصے یہاں گزارنے کے بعد وہ رے چلے گئے۔ رے جو ہے جگہ کا نام ہے، اور وہاں سے ہمدان کا رخ کیا۔ ہمدان بھی جگہ کا نام ہے۔ یہاں لمبا عرصہ پریشانیوں میں گزارا، پھر وہ اصفہان آ گئے۔ اصفہان بھی جگہ کا نام ہے۔ یہاں انہوں نے اپنی مشہور کتابیں مرتب کی، یعنی جو انہوں نے کتابیں لکھی تھی اس کو ترتیب دیا، سیکوینس میں لگایا۔ لگاتار سفر، محنت اور مسلسل پریشانیوں کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہونے لگی۔ آخری عمر میں وہ پھر ہمدان آ گئے، جہاں ان کا انتقال ہو گیا، اور آج بھی ان کا مقبرہ وہیں ہے، یعنی کہ جو ان کی قبر بنی ہوئی ہے وہ وہیں پر ہے۔ ابن سینا نے سائنس پر بہت سی کتابیں لکھی۔ اس کے علاوہ علم طب پر بھی کتابیں لکھی، جن میں سب سے زیادہ مشہور کتاب القانون ہے۔ اس کتاب میں بیماریوں کی تفصیلات، علاج کے نسخے اور اس سلسلے میں اپنے تجربات بیان کیے ہیں۔ دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی اس کتاب کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ القانون کی اشاعت کے بعد 600 سال تک اسلامی دنیا ہی میں نہیں، پورے یورپ میں بھی طب کی تعلیم ابن سینا کی اسی کتاب سے دی جاتی رہی۔ ریاضی اور فلکیات سے بھی، ریاضی یعنی میتھس جو ہے وہ، اور فلکیات یعنی فلکیات جو آسمان میں جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں جو ہے جو کتاب تھی۔ ریاضی اور فلکیات سے بھی ابن سینا کو بہت دلچسپی تھی، تو انہوں نے ہمدان میں رصد گاہیں تعمیر کروائی تھیں، یعنی کہ جہاں سے وہ آسمان میں جو بھی چیزیں، گیلیکسی اور یہ سب کچھ یہ دیکھا کرتے تھے۔ طبیعیات پر ان کی گہری نظر تھی، اس موضوع پر بھی انہوں نے کتابیں لکھی۔ ابن سینا نے اپنی ساری زندگی سائنس کے لیے وقف کر دی، یعنی کہ اپنی پوری زندگی اسی کام میں لگا دی۔ انہوں نے بہت سی ایجادات کی اور انسانی فلاح کے لیے بہت سے کام کیے۔ ایجادات یعنی بہت سارے آوشکار کیے تھے، بہت ساری چیزوں کو انہوں نے بنایا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ابن سینا کے بارے میں ہے۔
اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر کیا ہے؟ آؤ پیڑ لگائیں۔ آؤ پیڑ لگائیں، دیکھتے ہیں اس چیپٹر میں کیا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے میں یہاں آیا تھا، کیسا اچھا جنگل تھا یہاں، گھر سے زیادہ دور بھی نہ تھا۔ صبح کی سیر اچھی ہو جاتی تھی، اونچے اونچے گھنے گھنے سایہ دار درخت تھے، کہیں پھولوں کی بیلیں تھیں اور کہیں پھل۔ جانور ادھر ادھر گھومتے تھے، دوڑتے تھے، آدمی کو دیکھ کر بھڑکتے تھے اور دوڑ کر جھاڑیوں میں چھپ جاتے تھے۔ صبح کو یہاں گھومنے سے دل کو سکون ملتا تھا، دماغ کو فرحت ہوتی تھی۔ صبح اچھی گزرتی تو پورا دن اچھا گزرتا تھا۔ لیکن آج یہ کیا ہو گیا؟ یہاں بڑی تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ یہاں اب تو آبادی ہے، اونچے اونچے مکان ہیں، کارخانوں کی چمنیاں دھواں اگل رہی ہیں۔ ارے یہ سب کیسے ہو گیا اور کیوں ہو گیا؟ بھائی یہ ہوتا کیسے نہیں؟ سیٹھ کو کھلونے کی ایک فیکٹری لگانی تھی، اس نے جنگل بہت کم قیمت پر خرید لیا، درخت کٹوا دیے۔ جب کسی درخت پر کلہاڑی پڑتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے درخت کی چیخ نکل رہی ہو۔ مہینوں تک یہ پیڑ کٹتے رہے اور ان کی چیخیں فضا میں گونجتی رہیں۔ پھر یہ زمین ہموار ہوئی، یہ کالونی بسی اور کالونی سے آگے کھلونے کی فیکٹری بنی۔ یہ چمنی جو تم دیکھ رہے ہو اسی فیکٹری کی ہے اور اس کالونی میں اس فیکٹری کے ملازم رہتے ہیں یا کچھ کرایہ دار۔ فیکٹری کی اس چمنی سے دھوئیں کے ساتھ کوئلے کی بہت باریک گرد بھی نکلتی ہے۔ کوئلے کی گرد گھروں پر گرتی ہے۔ رات کو صحن میں بستر پر سفید چادر بچھا کر سوئیے تو صبح کپڑوں پر، چادر پر، منہ پر، سر پر کوئلے کی جو گرد کی تہ دکھائی دے گی۔ اب یہاں کوئی تندرست کیسے رہ سکتا ہے؟ ارے صاحب یہ جنگل اچھا تو لگتا ہی تھا، چڑیوں کا چہچہانا، پھولوں کی خوشبو اور خوشنما رنگ آنکھوں کو نور اور دل کو سرور بخشتے تھے۔ اس جنگل سے اور بھی بہت سے فائدے تھے۔ کچھ درخت سوکھ جاتے تھے اور ان کی شاخیں ایندھن کا کام دیتی تھی۔ موٹی شاخیں اور تنے میز، کرسی، کواڑ، تخت اور دوسرا فرنیچر بنانے کے کام آتے تھے۔ اندر جھاڑیوں میں مکوا، تلسی اور دوسری جڑی بوٹیاں ملتی تھیں۔ وید جی اور حکیم صاحب کے مفت کے نسخوں سے بیماری دور بھاگتی تھی۔ بارش ہوتی تھی تو پانی بہہ کر دور نہ جاتا تھا، پیڑوں کی جڑوں میں جذب ہو جاتا تھا اور پھر یہی پانی پتیوں سے نکل کر بخارات کی شکل میں اٹھتا اور بارش بن کر برس پڑتا۔ بارش ہوتی تھی تو گرمی کم ہوتی تھی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جب جاندار سانس لیتے ہیں تو ہوا پھیپھڑوں میں جاتی ہے، آکسیجن سے خون صاف ہوتا ہے اور سانس کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائیڈ باہر نکلتی ہے۔ پیڑ پودوں کی پتیاں بھی سانس لیتی ہیں، کاربن ڈائی آکسائیڈ پودوں کے کام آ جاتی ہے، اس کے بدلے میں پتیاں آکسیجن اگل دیتی ہیں، یہ آکسیجن پھر ہمارے کام آ جاتی ہے۔ یوں بھی جنگل تو ملک کی دولت ہے۔ لکڑی، پھل پھول، جڑی بوٹیاں، جنگلی جانور سب جنگلوں کے کٹنے کے ساتھ کم ہو رہے ہیں۔ کارخانوں کی چمنیوں، موٹروں اور چولہوں کے دھوئیں سے فضا گندی ہو رہی ہے، بوجھل ہو رہی ہے۔ جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے آدمی کی ضرورتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ مکانوں کے لیے، کارخانوں کے لیے، سڑکوں کے لیے اور کھیتوں کے لیے پیڑ کاٹے جا رہے ہیں۔ نتیجے کے طور پر ماحول آلود ہو رہا ہے۔ سرکار یہ کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائے جائیں۔ شہروں میں لوگ اپنے گھروں کے لان اور بالکنیوں میں پیڑ پودے لگاتے ہیں۔ گملوں میں چھوٹے چھوٹے پودے لگا کر ڈرائنگ روم، بیڈ روم اور کچن کو سجایا جاتا ہے۔ اس سے گھر کی سجاوٹ بھی ہوتی ہے اور ہمیں آکسیجن بھی ملتی ہے۔ اسکولوں میں بچوں کو پودے لگانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ سڑکوں کے کنارے خالی جگہوں میں پودے لگانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ فضا صاف رہتی ہے۔ بچوں آپ بھی پودے لگائیے، آئیے اپنی اسکولوں میں، گھروں میں، سڑکوں کے کنارے اور خالی جگہوں میں پیڑ لگائیں۔ آؤ پیڑ لگائیں۔ یہ چیپٹرز تھے۔ تو NCERT جو 8 کلاس کی بک ہے جان پہچان، جو اس کے جتنے بھی اسٹیٹ کے سلیبس میں جو چیپٹرز تھے اردو کے اور جو نظمیں تھیں وہ سب کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اور اب ہم جو ہے پوری بک جو جان پہچان ہے 8 کلاس کی NCERT کی، اس کے MCQs کوشچنز جو ہے وہ ہم سالو کریں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے اور اپنی پریپریشن جاری رکھیے۔ اللہ حافظ۔